دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آپ تک خبر پہنچ چکی ہوگی کہ جو گویا پورے پاکستان کی طرف سے یہ استدعا تھی، سوائے وہ پارٹی جن کے ٹاؤٹ ہیں گوگی زادے، تو ان کا یہ مطالبہ، یعنی پاکستان کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور جو سابق 6-7 ہیں، موجودہ صدر آسن بھون، اس طرح پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتیں، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، سابق 4-5 جسٹسز ریٹائرڈ جو ہیں، جن میں ریسنٹلی ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں، ان سب کی یہ استدعا کہ فل کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، جو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جناب دوست محمد مزاری کی رولنگ ہے کہ کیوں لیگ کے سربراہ کے خط کی بنیاد پر، کیونکہ ان کی ہدایت کے خلاف وہ ووٹ ڈالے گئے، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ فل کورٹ کرے، نہ کہ جو گوگی زادے 3 ہیں، جن جو بندیال صاحب گوگی زادہ اور گوگی زادہ اعجاز الاحسن اور گوگی زادہ منیب اختر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، آپ فل کورٹ تشکیل دیں جو 16-17 ججز ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس ظاہر ہے بہت سارے دلائل ہیں، جو یعنی حمزہ شہباز شریف کے وکیل دوست محمد مزاری کے وکیل خاص طور پر عرفان قادر صاحب، اس طرح جو باقی وکلاء ہیں یا وزیر قانون ہیں، یہ سب حضرات جو ہیں، انہوں نے جو نکات اٹھائے ہیں کہ ایک تو آپ کے بینچ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ آپ گوگی زادے ہیں، یہ میری دعا اچھا، کیوں اعتماد نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم خیال گروپ پر مخصوص قسم کا ٹرینڈ رکھتا ہے کہ جب بھی نون لیگ کے خلاف فیصلہ کرنا اور پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ ہونے کا جذبہ جو ہے وہ دکھانا ہو، تو اس میں عموماً گوگی زادہ عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر اور نقوی صاحب ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی، یہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اس بینچ میں نہیں ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے مقابلے میں گوگی زادے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین سے جو گویا آئین کی مرغی ہے اس کو ذبح ہم ہی کرنا چاہتے ہیں، جلدی میں ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی میں جس کی اکثریت ہے وہ حکومت سے باہر ہے، لیکن یہ کنوینئنٹلی وہ بھول جاتے ہیں کہ 197 ووٹ حمزہ شہباز نے لیے تھے، تو اکثریت تو پہلے اس نے ثابت کی ہے، یہ تو آپ نے ایک فراڈ کیا، آئین میں لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اس کو دوبارہ لکھا اور اپنی مرضی کا نتیجہ برآمد کیا۔ تو بہرحال دلائل یہ تھے کہ ایک تو ان پر اعتماد نہیں ہے، ملٹیپل خود سپریم کورٹ کے ملٹیپل ڈیسیژنز اور ججمنٹس ہیں جو کنٹرڈکٹری ہیں اور جن میں پارٹی سربراہ کی پرائمری حیثیت کہی گئی ہے، نہ کہ پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی پارٹی کی سربراہ کی، اور یعنی ایون ود ان جو لاسٹ ججمنٹ ہے جس کا یہ قضیہ یا پریزیڈنشل ریفرنس پر جو انہوں نے نام نہاد ایڈوائس دی تھی، اس میں بھی کنٹرڈکشنز ہیں کہ پہلے بلڈ کیا گیا آرگومنٹ کہ پارٹی سربراہ کی پرائمری حیثیت ہے اور بعد میں پارلیمانی پارٹی کا بھی ذکر ہوا، لیکن عام ترین بات یہ آج بھی میں حیران ہوں جی کہ جو وکلاء ہیں وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ ہائی کورٹ کے یعنی ججوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے یہی مطلب نکالا ہے جو مزاری صاحب نے نکالا ہے، اور مدد کی بات تو یہ ہے کہ اس مطلب کے تحت تو ایون پارٹی سربراہ کی ہدایت نہ بھی ہو تو پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پارٹی سے دوسری کی طرف ووٹ نہ جانے دے۔ عجیب بات یہ ہے
جی یعنی وہاں پر بات ڈیفیکشن کی گئی ہے، لیکن جب پارٹی سربراہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے کہنے کی، یا ایون پارلیمانی پارٹی کی ایز پر دا ججمنٹ آف دی لاہور ہائی کورٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی دوسری کو ووٹ نہیں دے سکتی، اگر چاہے پریزائڈنگ افسر تو اس میں بھی ٹانگ اڑا سکتا ہے. تو بہرحال ملٹیپل ججمنٹ سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی، جن میں کنٹراڈکشنز ہیں. پھر یہ تھوڑے لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، دیکھیں 3 ایک طرف تھے، 2 ایک طرف تھے، تو لیگل فریٹرنیٹی یعنی جو قانونی کمیونٹی ہے ان کا کم و بیش متفقہ یہ بات ہے. سیاستدانوں کی سوائے جو گوگیسٹ سیاستدان ہیں ان کے یہ بات، اور اسی طرح بہت سارے جو یعنی ثاقب نثار ٹائپ ریٹائر جج ہیں وہ نہیں، باقی جو بندے دے پتر جو جواز خواجہ ہے مثلا، مقبول باقر صاحب ہیں، ان کا بھی یہی ویو ہے کہ یہ آئین سے تجاوز کیا گیا ہے، کہ آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں. لہٰذا یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ یہ چند گوگی زادے مل کر یہ طے مود ہوچ رکھ کے نہیں طے کر سکتے. یہ چاہیے تو یہ کہ پوری سپریم کورٹ کا بینچ ہو، فل کورٹ ہو، تو وہ فیصلہ کرے تاکہ اس پر اعتماد ہوتا نظر آئے. اب ظاہر ہے جب انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اس استدعا کو، اور بہانہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں جی ستمبر سے پہلے تو کورٹ پوری ہو نہیں سکتی، تو بندہ پوچھے ستمبر کتنا دور ہے، کوئی آگ لگی ہے دوان ہیں جی. یعنی اگر قاسم سوری کو 4 سال دیا جا سکتا ہے اسٹے، اسی طرح اور بہت سارے یعنی ایون ریویو پٹیشن اسی کیس میں، اسی پریزیڈنشل ریفرنس یا باقی اس وقت جو پٹیشنز تھیں جس میں ووٹ نہ کاؤنٹ کرنے کا کہا گیا، اس پر ریویو پٹیشنز موجود ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی. اس طرح پاکستان بار کونسل کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. اور پھر ہائی کورٹ کے وہ ڈی سیٹ کرنے والے فیصلے کے خلاف اپیل موجود ہے. تو یہ سارے بریکٹ ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ وہ علیحدہ وہ پڑے رہنے دیں، ہم نے یہی کام کرنا ہے، بہت جلدی ہے ہمیں. شاید پیچھے سے گوگی نے بٹن دبایا ہوا ہے. تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ فل ابھی کورٹ ممکن نہیں ہے ستمبر تک اور ہمیں بہت جلدی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں یہ معمولی سا مسئلہ ہے، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ تو ہے نہیں لہذا ہم ہی یہ چوڑ ماریں گے اور اپنا منہ کالا کریں گے. تو دیکھتے ہیں جی اب پھر حکومت کی طرف سے یا ایگریوڈ پارٹی، یعنی جو ظاہر ہے فیصلہ صاف ظاہر ہے کہ کل آ جائے گا، کیوں کل تک ہیرنگ ہے، یعنی جب تک آپ تک یہ پہنچے گا وہ کل بھی شاید آ چکا ہوگا، کیونکہ ابھی اس وقت کم و بیش 4 بجے ہیں 25 جولائی کے جہاں پر میں ہوں. ظاہر ہے اس کے گھنٹے بعد آپ تک پہنچ جائے گا، ابھی 25 بھی ہوگی تو رات ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ 26 کو وہ پھر ہیرنگ ہوگی، اور موسٹ پروبیبلی وہ 26 کو ہی فیصلہ دے دیں گے، یا 1-2 دن اور ڈرامہ رچا لیں گے، اس لیے کہ اپوزٹ پارٹی تو ہے کوئی نہیں. یعنی اب نہ مزاری کی طرف سے کوئی پیش ہوگا، نہ حمزہ شہباز کی طرف سے، نہ پی ڈی ایم کی طرف سے، یعنی انہوں نے تو ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا. اب بس چھنکنا ہوگا اتنے بہ کے جی. تو یہ یک طرفہ ظاہر ہے یہ کارروائی ہوگی. تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نمبر جسٹس کے اسکیل پر دیکھیں تو 130ویں نمبر پر ماشاءاللہ ہے. تو اگر کوئی آخری نمبر ہوا تو اس سے بھی آگے ان گوگی زادہ بندیال صاحب کی قیادت میں یہ پہنچا کے رہیں گے. تو ظاہر ہے پورے ملک میں ان پر لعن طعن ہوگی، اور پھر یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب رولنگ کولیشن جو ہے پی ڈی ایم وہ کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے. ایک تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ یعنی ظاہر ہے بائیکاٹ کی ہے اسٹریٹجی، لیکن یہ تو بالفرض بائیکاٹ کے باوجود وہ فیصلہ دے دیں گے، لازمی طور پر دے دیں گے. تو اور وہ فیصلہ موسٹ پروبیبلی کل پرسوں آ جائے گا، تو پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی. تو وہ ان کے بقول ظاہر فیصلے کا یہی مطلب ہوگا کہ پرویز لائی وزیر اعلیٰ ہوں گے. تو ایک تو اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ بس یہیں کر کو بیٹھ جائیں. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو ٹیک آن کریں، یعنی پیسفل مارچ کریں سپریم کورٹ کی طرف سے،
طرف اور ججوں کی رہائش گاہوں کی طرف. جس طرح خان صاحب یعنی ایک جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹے بیانیے کو سسٹین کرنے کے لیے ہر حد پار کرتے ہیں اور یہ جج اس کا ساتھ دیتے ہیں. یہ اعجاز الاحسن، یہ گوگی زادہ بندیال، انہوں نے اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. گویا یہ اس کے شیرو ہیں، وہ کہتے ہیں نا شیرو، اس کے یہ شیرو ہیں. اور شاید یہ اپنا مرتبہ خاور فرید مانے کا جو ہے اس لیول پر لے جانا چاہتے ہیں. شاید یہ وہ خاور فرید اول ہے، یہ عطا بندیال خاور فرید دوم ہے، اور یہ اعجاز الاحسن خاور فرید سوم ہے، اور یہ جو منیب اختر ہے یہ خاور فرید رابع ہے، دا فورتھ خاور فرید. یعنی یہ ان کے نزدیک شاید وہ آئیڈیل لوگ ہیں، تو اسی کا سٹیٹس پھر ان کے پاس ہونا چاہیے. تو ایک تو یہی اسٹریٹجی ہے کہ یعنی پھر نہ صرف بائیکاٹ کریں، آج سے ہی گھراؤ کریں پیسفل انداز میں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جیتے جاگتے لوگوں کا ملک ہے، یہ 3 گوگی زادوں نے اس پر قبضہ کب سے کر رکھا ہے. اسی طرح پھر ایک اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہی بنتی جائے وہاں پر گورنر راج نافذ کر دیں، پھر وہ کورٹ میں ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر لے دے ہو، پھر یعنی اسی طرح معاملہ چلتا رہے، پھر یہ بحال ہوں، پھر ان کو یعنی کر دے. بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح اسحاق خان نے نواز شریف کو جب وزارت عظمیٰ سے ہٹایا تو کنفرنٹیشن ہوئی، تو پنجاب میں غالب ترین اکثریت ہونے کے باوجود تب پرویز الہی جو ہے نامینیٹڈ وزیر اعلیٰ تھے، ڈیزگنیٹ چیف منسٹر ڈیزگنیٹ. تو یہ میریاٹ ہوٹل میں انہوں نے ایم پی ایس کو رکھا تھا، لیکن وہاں پر یہ فواد چودھری کا وہ چچا جو ہے الطاف حسین، اس کی سربراہی میں، اور یعنی وہ تب گورنر، اور یعنی سبوٹاج کر دیا تھا، پوری حکومت کو مفلوج کر دیا تھا. لیکن ظاہر ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے سرگنا اسحاق خان موجود تھے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کروا رہی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ نے ان گوگی زادوں کا روپ ڈھایا ہوا یعنی دھارا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں، یعنی ایک تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کو برطرف کریں اور کرتے رہیں اور یہ بحال کرتے رہیں. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا چھوڑیں یہ تقدس، یہ جو سرمنائزنگ ہے کہ ہم ملک کو بچا رہے ہیں، یہ بھی بالکل اسی طرح پرائسز وغیرہ کو ڈاؤن کریں اور اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اور ظاہر ہے پھر جب اسمبلی ڈیسولوشن ہوتا ہے تو 90 ڈیز کے اندر، یعنی اگر خود اسمبلی ڈیزالو کی جائے، ایکسپائری آٹومیٹک ایکسپائری ہو تو پھر 60 دن ہے، ادروائز 90 دن ہے خود اگر ڈیزالو کریں. تو اس میں الیکشن ہوں گے، اور جو حالات جا رہے ہیں الیکشن کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور پھر ڈیفالٹ کا معاملہ آ جائے گا. تو وہ جو سین سری لنکا میں خان صاحب کے استاد کے ملک میں ہوا، وہ یہاں بھی ریپیٹ ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ ریپیٹ ہو، اگر کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پارلیمان میں داخل ہو سکتا ہے، تو پھر یہ مقدس گائے تو نہیں ہے نا گوگی زادے، ادھر بھی کوئی داخل ہو سکتا ہے. تو باہر دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ اس بحر کی تہ سے اچھلتا کیا ہے جی، کیا اچھلتا ہے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد اور گوگی زادے مرد آباد. خدا حافظ.